بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک موضوع کو 2-3 حصوں میں لے کر چلتے ہیں، اسی طرح ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ عاشق جنات پر بات کرنا ہے۔ عاشق جنات کی میں نے پچھلے اپنے ویڈیو میں یہ پیغام دیا تھا کہ عاشق جنات کا جو مرض ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ جن انسان سے محبت، عشق، شہوت اور خواہشات کی وجہ سے داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، انسان محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن جن انسان کے ساتھ زنا اور فحش کام کرتا ہے، اس کے اسباب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نمازوں سے دوری ہے، حرام کاموں کا ارتکاب ہے، گانے سننا ہے، عورتوں میں بے پردگی کا کثرت سے ہونا ہے، اسی طرح جن کو اگر کوئی عورت پسند آ جائے یا جنیہ کو کوئی آدمی پسند آ جائے تو اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر جن انسان کے جسم میں داخل ہونے سے عاجز ہوں تو اس کے جسم میں داخل ہونے کے لیے جادو کر دیتا ہے۔ عاشق جن اپنے معشوق کو تکلیفیں بھی پہنچاتا ہے، مطلب سنا یہ جاتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کو عشق سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے جسم کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اور جتنے بھی علاج ہیں وہ جادو کی جتنی بھی اقسام ہیں، ان تمام علاجوں میں، ان تمام قسم کے علاجات میں سب سے مشکل جو علاج ہے وہ عاشق جن کو کسی بھی انسانی جسم سے دور کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور اسی طرح محبت کے لیے جادو یا زنا کے لیے جادو کروایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو جن داخل ہوتے ہیں وہ عاشق جن ہوتے ہیں۔ کبھی انسان جن خود قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جنات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا جنات کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کے ساتھ جنات جو ہیں وہ ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے جسم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ فیشن کرنا، خواتین کا ایک لمٹ کو کراس کرنا، فیشن کر کے گھر سے باہر نکلنا، ٹھیک ہے جی، آپ اپنے خاوند کے لیے فیشن کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، فیشن کی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے جو خواتین خاص طور پہ جو اس پروگرام کو سنیں اور دیکھیں تو وہ لازمی ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کریں کہ اپنے خاوندوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے سامنے آپ فیشن کریں، لیکن وہ فیشن آپ کا عام لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ پبلک کے لیے کر کے نکلتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ ایک عورت جو ہے وہ خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، تو جو مرد اس خوشبو کو سونگھتا ہے تو یعنی جن مردوں تک ان کی وہ خوشبو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو جو ہے وہ جنت سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اور اسی کے مطابق ان مردوں کی جہاں تک خوشبو گئی ان کے مطابق جو ہے وہ ان پر فرشتے جو ہے وہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بہت زیادہ یعنی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ سب سے زیادہ کثرت سے احتلام ہوتا ہے، یا بالکل بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھار تو بالکل نہیں ہوتا اور کبھی کبھار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جسم میں عاشق جن کے پائے جانے کی علامت ہے۔ کثرت سے احتلام کے علاوہ خواب میں برہنہ عورتوں کو دیکھنا، یا عورتوں کا مردوں کو دیکھنا، یا محرم رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ جمع کرتے ہوئے دیکھنا۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ پاکستان بھی ہے، ہاں جی ماشاء اللہ۔ جبکہ بیوی کے ساتھ اس کا کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو، یعنی بعض ایسے افراد جو ہیں وہ ایسے بزرگوں نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ ان کے سامنے جو ہے وہ جنات جو ہے وہ برہنہ حالت میں آتے ہیں انسانی شکل میں، تو وہ آ کے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ بعض بزرگ افراد اور بعض خواتین، ایسی بزرگ خواتین جن کی عمر جو ہے وہ 40-50 سال سے زیادہ ہو گئی، تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر وہ پایا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کا اپنے آپ کو بہت زیادہ باتھ روم میں اس کا وقت لگانا، یہ عاشق جن کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں سے یعنی باتھ روم میں زیادہ سے زیادہ وہ وقت اس میں لگاتا ہے۔ اسی طرح ایسے افراد، ایسے مرد اور خواتین جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، وہ شادی سے نفرت کرتے ہیں، شادی کے معاملے سے نفرت کرتے ہیں، شادی کے نام سے نفرت کرتے ہیں، اور دل میں شادی کی ان کے دل میں کوئی رغبت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے
ان کے گھر والے جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان حالات میں رہتے ہیں. اسی طرح لڑکیوں کا جو ہے وہ مردوں سے نفرت کرنا اور مردوں کا جو ہے وہ عورتوں سے نفرت کرنا، یہ عاشق جن کی علامات میں سے ایک علامت ہے. بعض دفعہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ بعض جو ہے وہ یعنی مرد حضرات نے بھی، خواتین نے بھی، چونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل چھپے رہ جاتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے تو وہ اپنے ساتھ محسوس کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مرد لیٹا ہوا ہے، اس کے کانوں میں سانس کی جو ہے وہ آواز آتی ہے. اسی طرح جو مرد حضرات ہیں وہ ساری رات جو ہے وہ جاگتے ہوئے گزارتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے وہ نیند جو ہے وہ نہیں آتی. اس میں عاشق جنات میں سب سے زیادہ جو مسئلہ بنتا ہے وہ بنتا ہے، سب سے زیادہ جو مسئلہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یعنی نیند کا نہ آنا اور کثرت سے اپنے آپ کو تنہائی میں رکھنا. جب تنہائی اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ خود لذتی والے جو معاملات ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسے افراد جو ہے وہ تنہا سونا پسند کرتے ہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ الگ الگ سونا پسند کرتے ہیں. بعض عورتوں کو نیند میں یا جاگتے ہوئے اپنا جسم ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا جسم ننگا ہے، جو کبھی ان کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جن ان کے ساتھ موجود ہے اور وہ زنا بھی کرتا ہے. خاوند کا بیوی سے اکتاہٹ محسوس کرنا، بیوی سے دور رہنا، بیوی کے معاملات میں اس کا دل نہ لگنا، اس سے دور سونا، جب بیوی قریب آئے تو اس کو محسوس ہونا کہ تنگی ہو رہی ہے. میاں بیوی کے درمیان یہ سحر و تفریق کی علامات میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جو ایسے معاملات ہوں تو ان کو ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ بیوی جو ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ خامند سے بدبو آ رہی ہے، اور بعض دفعہ خامند اپنی بیوی سے محسوس کرتا ہے کہ اس کے جو جسم سے بدبو آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو سکون اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان رکھا ہوا وہ سکون ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح طویل مدت تک اپنی بیوی کے قریب نہ جانا، یہ بھی عاشق جن کی علامت ہے. یعنی سحر التفریق اور عاشق جن کی بہت ساری علامات جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں. اسی طرح بیوی کا اپنے خامند سے نفرت کرنا یا بیوی کا اپنے خامند کی شکل کو چینج محسوس کرنا، جسم سے افرازات یعنی مختلف قسم کے جو مواد ہیں ان کا خارج ہونا، شدید غصہ آنا، شدید غصے کی حالت میں ہمیشہ اپنے خامند کو جو ہے وہ اس کے ساتھ غصے کی حالت میں رہنا، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات میں مشکلات پیدا کرنا، اور جب مشکلات پیدا کرنے کے بعد جسم میں گرمی محسوس کرنا، خامند کا چھونا پسند نہ کرنا، خامند کا اچھے طریقے سے بات کرنا جو ہے وہ عورت نہ پسند کرے. تو یہ ساری چیزیں عاشق جن کی علامات میں سے ہیں. برہنہ یا نیم برہنہ کپڑوں میں سونا یا پسند کرنا، تنہائی میں خود کو رکھنا، یعنی آدھے کپڑوں میں جو جسے کہتے ہیں جی یعنی جو ٹی شرٹ پہن کے اور اس طرح کے آدھے کپڑوں میں سونا. تو یہ بہت ساری، رات کو جاگتے رہنا، باتھ روم میں زیادہ وقت لگانا، یہ میں بیان کر چکا ہوں. کمرے میں خوشبو کا آنا، خوشبو کا سونگھنا جبکہ کسی نے نہ لگائی ہو، اس کو ایسا محسوس ہو کہ کمرے میں اس کے کوئی موجود ہے، خوشبو آ رہی ہے لیکن وہاں پہ اس کے کمرے میں یا اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے. اور بعض دفعہ یہ محسوس کرنا کہ بیوی کا جمع کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ نہیں ہے، یا جمع کرنے کے بعد ایسا لگنا کہ اس نے کسی کو بھی دیکھے بغیر جمع کر لیا ہے. بعض بچے عاشق جن کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، جب اٹھتے ہیں تو ان کے کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ بیان کرتے ہیں حالانکہ انہیں سمجھ نہیں آتا. یہ قوم لوط کا عمل کرنے کی شدید رغبت محسوس کرنا، یہ عموماً تب ہوتا ہے جب عاشق اسی جنس کا ہو، یعنی جن آدمی سے عشق کر بیٹھے اور جنیاں عورت سے. اگر کوئی رشتہ آئے تو لڑکی کا زار و قطار رونا. میں آپ کو یہ تمام علامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہمارے اس پیج سے آپ کو اسی طرح کی
مفید معلومات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ اس کا اجر دے۔ ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں، انشاءاللہ کسی کے بھی وہ جو ہے نا وہ فائدے میں اللہ تعالیٰ اس کو لا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بعض دفعہ آسیب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آسیب کی وجہ سے ہو تو جسم میں حرکت محسوس کرے گا، شرمگاہ، کمر اور مختلف جگہوں میں درد محسوس ہونا اور ایسا مسلسل ہونا، ٹھیک ہے جی، شرمگاہ میں درد محسوس ہونا۔ اگر عورت میں عاشق جن ہو تو غیر آدمی سے اس سے بہت جلد دل لگا بیٹھتے ہیں۔ خواب میں بلیاں دیکھنا، اسی طرح خواب میں چھپکلیاں دیکھنا، اور خواب میں یہ دیکھنا کہ کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جو اس کی عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ اگر عورت پر جن عاشق ہے تو یہ علامات بھی بہت بھی ہو سکتی ہیں کہ مجامعت کے دوران عورت کا تکلیف محسوس کرنا یا اچانک خون جاری ہو جانا۔ بعض دفعہ ہم نے ایسے افراد پر، ایسی خواتین اور ایسے مردوں پر ہم نے دم کیا، قرآن کریم کی تلاوت جب کی، آیات مثل عاشق جو ہیں وہ ان کے اوپر تلاوت کی گئی تو ان کے اندر، جی آپ ضرور سوال کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ ان میں یہ ہوا کہ بعض دفعہ قرآن کریم سنتے ہوئے ان کو جو ہے وہ حیض آنا شروع ہو گیا، اور بعض مردوں کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ قرآن کریم سنتے ہوئے علاج کے دوران جو ہے وہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کا انزال ہو گیا ہے، یعنی جسم سے منی کا اخراج ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ اجر دے۔ آپ ضرور اپنا جس بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی نیچے بتا دیں تاکہ اسی لائیو ویڈیو کے دوران جو ہے وہ آپ کو جواب بھی دیا جا سکے۔ اسی طرح خواب میں کسی جان پہچان کے بندے سے یا انجان بندے سے لطف اندوز ہونا، خواب میں خاص طور پہ غیر شادی شدہ عورت کا یہ خواب دیکھنا کہ وہ حاملہ ہے، دودھ پلا رہی ہے۔ خواب میں اکثر انجان لوگوں کے ساتھ اپنی شادی دیکھنا، خواب میں اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی شادی دیکھنا جو مر چکے ہیں، جو فوت شدگان ہیں، ان کے ساتھ اپنی شادی دیکھنا، یا شادی شدہ عورت کا اپنی دوبارہ شادی دیکھنا، یہ بھی عاشق جن کی علامات ہیں۔ رحم میں بیماریوں کا پایا جانا، مثال کے طور پہ بعض خواتین کو جو ہے وہ رحم میں یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کے رسولی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی وجوہات اور بھی میڈیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ تمام وجوہات صرف وہ میڈیکل کی وجہ سے ہی ہوں۔ ان وجوہات میں آپ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ان علامات کو بھی۔ اور اس کے بعد بہت زیادہ یہ اس چیز کا بھی جو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بعض خواتین کو حمل ہو کہ اس کا بار بار گر جانا بغیر کسی میڈیکل ریزن کے، یعنی میڈیکل ریزن بھی کوئی نہیں ہے اور مسائل بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد ان کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن کے 7 8 مرتبہ جو ہے وہ ان کے جو حمل ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے، ان شیاطین کی خواستوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو علامت جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ شادی کے بعد عورت کا حاملہ نہ ہونا اور رپورٹس بالکل ٹھیک آنا۔ رپورٹس اگر ٹھیک آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی یقیناً کوئی جو امراض النفسانی اور امراض الروحانی کا الگ جو علاج ہے وہ اور ہے، اور جو دوسرے مسائل ہیں ان کا علاج اور ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو اور بڑی ایک علامت ہے کہ شادی شدہ عورت خواب میں یہ دیکھے کہ وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے اور کسی سے شادی کرنے لگی ہے، جو کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ عاشق جن جس پر ہو وہ غض و بصر کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا، اللہ کے احکامات پر عمل تو کرتا ہوگا لیکن نگاہوں پر اس کا کوئی زور نہیں رہتا۔ بعض لوگوں میں یہ سب علامات واضح طور پر نہیں ہوتی، اور باقی اللہ تعالی ہم سب کو عاشق جنات سے، جنات کے ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ سلیم مغل طاہر نے کہ اگر روزہ رکھا ہو تو سو جائے پھر احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ سوتے ہوئے آپ سے کوئی بھی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اس پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ کے ان گناہوں پر پکڑ ہے جو آپ جاگتے ہوئے حالت عقل و شعور میں آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ ضرور پکڑتے ہیں۔
ابو ساحل بھائی آپ کو ملنا ہو تو گجرانوالہ یا مرید کے ملیں گے. میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد 23-24 تاریخ کو جو ہمارا سیشن ہے وہ سٹارٹ ہوگا, تو انشاءاللہ ہم مرید کے میں ہی پہلا جو ہے نا وہ سیشن کریں گے. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ گجرانوالہ میں جو ہمارا جو سیشن ہوتا ہے وہ کولو والا گاؤں ہے, وہاں پہ ہر جمعرات کو تو انشاءاللہ ہم بہاولپور میں بھی سٹارٹ کر رہے ہیں. میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں, تو پھر بھی ہر وقت ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں, اور آپ نے جیسے بتایا ہے واش روم میں ٹائم بہت لگانا, یہ سب ہوتا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے. میں کچھ آیات جو ہیں وہ میں یہاں پہ میں ریپیٹ کروں گا, تو آپ ان آیات کو نوٹ فرما لیں, اور ان کو نوٹ کرنے کے بعد جو اس کا طریقہ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ یہاں پہ میں بیان کر دوں گا. تو اللہ اکبر کبیرہ, جو آیات ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے, آپ خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ علاج کر سکیں گے, اور اگر آپ نہیں مطلب ایسا کرتے تو پھر اس میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو آیات المس العاشق جو ہیں ان کو آیات المس العاشق والجن یہ اس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. آپ کاغذ پینسل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو نوٹ فرما لیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126, اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 85, 86 اور 87, اور اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 10, اسی طرح سورۃ یوسف کی آیت نمبر 43 اور 44, اور اسی طرح سورۃ یوسف کی آیت نمبر 33 اور 34, سورۃ یوسف کی ہی آیت نمبر 30 اسی طرح سورۃ النمل آیت نمبر 54 اور 55, اور اسی طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 1 سے 3 تک, سورۃ الفرقان کی آیت نمبر آیت نمبر 27, اور اسی طرح سورۃ النور آیت نمبر 19, سورۃ الرحمن آیت نمبر سورۃ الرحمن کی جو ہے نا وہ پہلی 10 آیات جو ہے نا وہ آپ اس میں شامل کریں, اور اسی طرح سورۃ السبا کی آیت نمبر 54. تو میرے بھائی یہ جو آیات ہیں یہ ساری آیات میں انشاءاللہ ویڈیو کو میں اپلوڈ بھی کر دوں گا, آپ اس کو مزید ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ مزید اس طرح کی بہترین اچھی اور قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق معلومات آپ تمام بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, ہمارے پیج کو لائک کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیں اپنے بھائی کو ابو سہل علی ظفر. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.